ارشاد احمد موضع فرید آباد میں چھوٹے چودھری کے نام سے مشہور تھا۔ وہ رشتے میں بڑے چودھری شمشاد احمد کا بھانجا لگتا تھا۔ زمینداری کے علاوہ اس نے اور بھی بہت سارے کاموں میں ٹانگیں پھنسا رکھی تھیں۔ غلہ منڈی میں اس کی آڑت کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ علاوہ ازیں ایک ٹیکسٹائل فیکٹری میں بھی وہ نصف کا حصہ دار تھا۔ ہم پوچھتے پاچھتے دوپہر کے وقت اس کی حویلی پہنچ گئے۔ موضع فرید آباد میں صرف دو ہی حویلیاں تھیں، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی، اور یہ دونوں حویلیاں اپنے ہم منصب چودھریوں سے منسوب تھیں۔ ہم چھوٹے چودھری ارشاد احمد کی حویلی پہنچے تو ایک ملازم صورت شخص نے کوٹھی کے اندر اپنی آمد کی اطلاع پہنچائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گبرو جوان حویلی کے گیٹ پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی جاگیردارانہ رعونت پائی جاتی تھی۔ اس جوان نے تنقیدی نظر سے ہمارا اور ہمارے گھوڑوں کا جائزہ لیا، پھر استفسار کیا، آپ کو ابا جی سے کیا کام ہے؟ میں نے جس شخص کے ہاتھ اندر اپنی آمد کی اطلاع بھجوائی تھی اسے میں نے بتا دیا تھا کہ ہم ارشاد احمد سے ملنے آئے ہیں۔ اس نوجوان نے جس انداز سے سوال کیا وہ اس سے واضح ہو گیا وہ ارشاد احمد کا صاحبزادہ تھا۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، برخوردار، کام تمہارے ابا جی سے ہے تو بتاؤں گا بھی اسے ہی۔ کیا ارشاد احمد حویلی میں ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولا، ہیں تو حویلی ہی میں، لیکن اس وقت وہ آرام کر رہے ہیں۔ یہ کون سا آرام کا وقت ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ دراصل بات یہ ہے کہ پچھلے 3-4 روز سے ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، بخار تو اب نہیں رہا لیکن کمزوری بہت ہو گئی ہے۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا برخوردار، میں نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے چودھری دلشاد احمد کہتے ہیں، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، دلشاد احمد، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور یہ ہے کانسٹیبل الہی بخش۔ میں نے اپنی ہمراہی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ہم ایک انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں تمہارے ابا جی سے ملنے آئے ہیں۔ اس تعارف سے وہ قدرے متاثر نظر آنے لگا۔ اس کی کلف لگی گردن میں تھوڑی نرمی پیدا ہوئی اور وہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، آپ اندر آ جائیں جناب، میں ابا جی کو آپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کی بات سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ملازم کو اس نے ارشاد تک پہنچنے ہی نہیں دیا تھا۔ بہرحال ہم اس کی مائیت میں چلتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ گیٹ والی دیوار کے ساتھ ہی اندرونی جانب ایک وسیع و عریض ہال نما بیٹھک بنی ہوئی تھی۔ دلشاد احمد ہمیں اس بیٹھک میں بٹھا کر حویلی کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ ملازم صورت شخص نے دلشاد کے اشارے پر ہمارے گھوڑوں کی لگامیں تھام لی تھیں۔ بیٹھک کی طرف آتے ہوئے ہم نے اپنے گھوڑے اس شخص کے حوالے کر دیے۔ یقیناً وہ شخص دانے پانی سے ہمارے گھوڑوں کی توازے کرتا۔ وہ دونوں جانور اب چھوٹے چودھری کے ملازم کی میزبانی میں تھے۔ ارشاد احمد کی بیٹھک کی سجاوٹ سے اس کے ذوق اور شوق کا اظہار ہوتا تھا۔ ہم دونوں دبیز صوفوں پر بیٹھ کر وہاں کی آرائش و زیبائش کا جائزہ لینے لگے۔ 5 منٹ بعد ارشاد احمد کا فرزند ارجمند دلشاد احمد ہمارے پاس آیا اور بولا، ملک صاحب، آپ کو ابا جی نے اندر بلایا ہے، کیا وہ یہاں نہیں آ سکتے؟ میں نے ان سے پوچھا، اگر آ سکتے تو ضرور آ جاتے، میں آپ کو ان کی طبیعت کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے برخوردار، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں ہی ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ میری تقلید میں الہی بخش نے بھی نشست چھوڑ دی۔ دلشاد احمد اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بادشاہ آپ ادھر ہی بیٹھو، آپ کی خدمت یہیں پر کر دی جائے گی، ابا جی نے صرف تھانے دار صاحب کو بلایا ہے۔ الہی بخش نے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ میں نے آنکھوں میں اسے سمجھا دیا کہ وہ بے فکر ہو کر بیٹھک میں صوفہ سنبھالے رکھے، میں ارشاد احمد سے ملاقات کر کے بہت جلد باہر آتا ہوں۔ وہ مطمئن ہو کر دوبارہ صوفے میں دھنس گیا۔ میں دلشاد کی رہنمائی میں حویلی کے اندرونی سمت بڑھ گیا۔ چودھریوں، وڈیروں اور سرداروں کی حویلیوں میں زنان اور مردان خانے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر کسی غیر کو مجبوراً زنان خانے میں سے گزرنا پڑ جائے تو بڑے سخت پردے کا بندوبست پہلے کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد احمد بھی اس وقت حویلی کے زنان خانے میں آرام کر رہا تھا، لہٰذا میں مختلف نازک مراحل طے کرنے کے بعد اس کے کمرے میں پہنچ
پہنچ گیا۔ وہ ایک بیڈ روم تھا اور ارشاد احمد ایک کشادہ بیڈ پر اونچے تکیے کی ٹیک لگائے دراز تھا۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 55 اور 60 کے درمیان لگایا۔ وہ اپنے جسے اور وضاقتہ سے ایک صحت مند اور چاقو چوبند شخص نظر آتا تھا، تاہم اس چند روزہ بیماری نے اسے پچھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کے بیڈ روم میں داخل ہونے کے بعد متوازن آواز میں السلام علیکم کہا۔ چھوٹے چودھری نے میرے سلام کا نحیف آواز میں جواب دیا اور اپنی مدد آپ کے تحت اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اسے اس کوشش میں جزوی کامیابی ہوئی، تاہم دلشاد لپک کر آگے بڑھا اور سہارا دے کر باپ کو آہستگی سے بٹھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ارشاد کی پشت پر 2-3 تکیے رکھ کر مکمل ٹیک فراہم کر دی۔ میں نے بڑی نرمی کے ساتھ ارشاد احمد سے مصافحہ کیا اور اس کرسی پر بیٹھ گیا جو غالباً میرے ہی لیے اس کے بیڈ کے پاس ڈال دی گئی تھی۔ دلشاد مجھے اپنے باپ کی خوابگاہ میں پہنچانے کے بعد واپس نہیں گیا بلکہ خاموش کھڑا رہا۔ ہمارے درمیان الیک سلیک ہو چکی تو اس نے بیٹے سے کہا، جا پتر، ملک صاحب کے لیے چائے پانی کا بندوبست کر۔ اس کے ایک ایک لفظ سے نکاہت ٹپکتی تھی۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے، ورنہ یہ تو اتنے مصروف بندے ہیں کہ بس۔ اس نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو دلشاد فوراً وہاں سے رخصت ہو گیا۔ چھوٹے چودھری ارشاد احمد سے یہ میری پہلی ملاقات تھی، لیکن اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ دراصل میرا ہزاروں لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا اور ہزاروں لوگوں کا مجھ سے۔ کثیر التعداد لوگوں کے لیے کسی ایک شخص کو یاد رکھنا بہت آسان ہوتا ہے بنسبت اس ایک شخص کے کہ وہ ہزاروں لوگوں کو یاد رکھے۔ میں نے گفتگو کا آغاز اس کی بیماری سے کیا اور پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کے صاحبزادے نے مجھے آپ کی علالت کے بارے میں بتایا ہے۔ اب تو کافی ٹھیک ہوں، اس نے آہستگی سے بتایا، بس کمزوری باقی ہے، وہ تو آہستہ آہستہ ہی جائے گی۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ کمزوری بڑی ظالم شے ہے، گھوڑے کی رفتار سے آتی ہے اور جوں کی رفتار سے رخصت ہوتی ہے۔ وہ اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کمزوری سے بھی زیادہ ظالم شے بیماری ہے جس کے اسباب یہ کمزوری انسان پر حملہ آور ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، میں نے اس بات میں سر ہلایا، یہ تو ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ نے بڑی ظالم شے کو پچھاڑ دیا ہے۔ یہ کمزوری تو آپ کے سامنے بچہ بچونگڑا ہے، 2-4 دنوں میں آپ اسے چٹکیوں میں مسل کر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ وہ نحیف سی آواز میں بولا، پھر مجھ سے مستفسر ہوا، کچھ اپنے بارے میں بھی تو بتائیں ملک صاحب، آج اس طرف کیسے زحمت؟ آپ یونیفارم میں نظر آ رہے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کار سرکار پر نکلے ہوئے ہیں۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ارشاد صاحب، تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں ایک شخص کے بارے میں آپ سے ضروری معلومات حاصل کرنے آیا ہوں، وہ شخص آپ کا دوست ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ چکنا نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، امتیاز شیخ، موزہ کلا لچھمن سنگھ والا۔ اوہ، کیا ہوا امتیاز شیخ کو؟ یہی تو پتہ نہیں چل رہا۔ کیا مطلب جناب؟ چودھری ارشاد احمد کے سوال کے جواب میں نے اسے مختصر الفاظ میں تازہ ترین حالات سے آگاہ کیا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا۔ اس دوران اس کے چہرے کے تاثرات میں بڑی نمایاں تبدیلی ہوتی رہی۔ جب میں اپنی بات مکمل کر چکا تو اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، امتیاز کہاں جا سکتا ہے ملک صاحب؟ یہی معلوم کرنے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ متفکر انداز میں بولا، یہاں سے تو وہ بالکل صحیح سلامت گیا ہے، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی آہستگی اور بڑی نرمی سے اسے کریدنا شروع کیا۔ چودھری صاحب، امجد کل کتنے بجے آپ کے پاس پہنچا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت صبح یعنی دن کے 10 بجے تھے، اس نے بتایا۔ میں نے استفسار کیا، اور آپ کے پاس سے وہ رخصت کتنے بجے ہوا تھا؟ اس نے میرے پاس لگ بھگ 5 گھنٹے گزارے تھے، ارشاد احمد نے جواب دیا۔ ہم نے دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کھایا، پھر ہمارے درمیان مختلف امور پر گفتگو ہونے لگی۔ وہ اس بار کافی دنوں کے بعد آیا تھا، ہمارے بیچ اچھی گپ شپ رہی۔ وہ 3 بجے سپہر یہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ وہ آپ کی حویلی سے تو رخصت ہو گیا لیکن اپنے گھر نہیں پہنچ سکا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ لگتا ہے بیچ راہ میں پڑنے والے جنگل نے اسے نگل لیا ہے، چودھری تشویش بھرے انداز میں بولا۔ اس کے پاس تو اچھی خاصی رقم بھی تھی، مجھے تو یہ کسی ڈاکو یا کسی راہزن کی کارروائی معلوم ہوتی، میں نے ابھی تک رقم کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے تذکرہ چھیڑا تو میں نے پوچھ لیا، ہاں اس کی بیوی خدیجہ کو رقم وغیرہ کی بات تو کر رہی تھی، شاید وہ آپ کے پاس یہی رقم لینے آیا تھا۔ میں سانس
سانس لینے کے لیے لمحہ بار متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے اس سے سوال کیا، وہ آپ سے کتنی رقم لے کر گیا تھا؟ پورے 3000۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا اور اس پر ان تاثرات کا سکہ جماتے ہوئے کہا، اتنی بڑی رقم؟ جی ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اوہ، میں گہری تشویش میں ڈوب گیا۔ پھر پوچھا، چودھری صاحب، یہاں فرید آباد میں اور کتنے افراد کو یہ بات معلوم ہے کہ امتیاز شیخ ایک بڑی رقم لے کر جا رہا تھا؟ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر جواب دیا، کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں۔ میرا خیال ہے رقم کی لین دین والا معاملہ صرف ہم دونوں کے درمیان تھا۔ اس کا مطلب ہے یہاں سے کوئی شخص اس کے تعاقب میں نہیں گیا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب۔ ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے اس نے کہا، مجھے تو یہ سیدھی ڈاکوؤں کی واردات نظر آ رہی ہے۔ کیا آپ نے جنگل والے حصے کو چیک کیا ہے؟ امتیاز شیخ کے لیے چودھری ارشاد احمد کی تشویش اور فکر مندی میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا جتنا کسی مخلص اور سچے دوست کو ان حالات میں ہونا چاہیے۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے ادھر آنے سے پہلے ایک پولیس پارٹی کو جنگل والے حصے کا گوشہ جھانکنے کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ واپس تھانے پہنچوں گا تو اس تلاش کے نتیجے سامنے آئیں گے۔ ویسے میں خود بھی جس راستے سے گزر کر آیا ہوں اس کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیا ہے۔ امید ہے بہت جلد امتیاز شیخ کا کوئی سراغ ہاتھ آ جائے گا۔ آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ وہ دوستانہ انداز میں مستفسر ہوا۔ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ آپ کے لیے جو بھی ممکن ہو سکے۔ میں نے گیند اسی کے کورٹ میں اچھال دی۔ دیکھیں ملک صاحب، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، فی الحال فوری طور پر تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے قابل اعتماد بندوں کو امتیاز کی تلاش میں فرید آباد، قلعہ لچھمن سنگھ اور آس پاس کے علاقوں میں دوڑا دوں۔ وہ میرا سچا دوست ہے جناب۔ میں چاہوں گا وہ جلد از جلد بازیاب ہو جائے۔ تلاش کا سلسلہ تو آپ فوری طور پر شروع کرا دیں، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ آپ مجھے امتیاز کے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، خاص طور پر فرید آباد میں پائے جانے والے دوست اور دشمن۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے مگر نحیف لہجے میں بولا، امتیاز کو دوست بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا، لہٰذا میں اس کے کسی ایسے دشمن کو نہیں جانتا جو اس حد تک جا سکتا ہو۔ کم از کم یہاں فرید آباد میں تو کوئی ایسا شخص وجود نہیں رکھتا۔ اور ادھر قلعہ لچھمن سنگھ میں نے پوچھا۔ وہاں بھی میں ایسے کسی شخص سے واقف نہیں ہوں چودھری صاحب۔ امتیاز کا گھوڑا جس حالت میں آج صبح قلعہ لچھمن سنگھ پہنچا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے امتیاز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی شدید دشمنی کا نتیجہ ہے۔ ایسے کارنامے دوست انجام نہیں دیا کرتے نا۔ وہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے مجھے جو حالات بتائے ہیں ان کی روشنی میں تو میرا دھیان صرف ڈاکوؤں لٹیروں کی طرف ہی جاتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے؟ میں ہر زاویے سے سوچنے کا عادی ہوں چودھری صاحب، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اگر وہ میری نظر میں نہ ہوتا تو میں پولیس پارٹی کو جنگل کی خاک چھاننے کے لیے روانہ نہ کرتا۔ ایک لمحے کا توقف کر میں نے اچانک پوچھا، ویسے ممتاز شیخ اینڈ کمپنی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ چونک کر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ممتاز امتیاز کا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، میں نے کہا۔ میں نے خدیجہ کے رویے میں اپنے دیور ممتاز کے لیے ایک خاص قسم کی نفرت اور سرد مہری پائی ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، دونوں بھائیوں میں کافی عرصے سے چپکلش اور ناراضگی چل رہی ہے، ان کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بھی نہیں ہے۔ دراصل دونوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب تک والدین زندہ تھے کسی نہ کسی طور نباہ ہوتا رہا، پھر ان میں ایسی جدائی پڑی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی۔ میں نے یہی محسوس کیا۔ امتیاز ممتاز کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں، جبکہ وہ اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر بات پوری کرتے ہوئے بولا، جبکہ نظام پورا والا فیاض شیخ ممتاز شیخ سے قطعی مختلف ہے۔ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ میں نے پوچھا، یہ فیاض شیخ کون ہے چودھری صاحب؟ فیاض امتیاز سے چھوٹا اور ممتاز سے بڑا بھائی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ ان دونوں بھائیوں سے الگ تھلگ ادھر نظام پورا میں رہتا ہے۔ ان دونوں ہی سے اس کے زیادہ گہرے مراسم نہیں ہیں، بس مل لیا تو مل لیا، نہیں تو نہیں۔ ٹھیک ہے، میں فیاض شیخ سے پوچھ گچھ کے لیے نظام پورا بھی جاؤں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ فی الحال آپ مجھے ممتاز کے بارے میں بتائیں، کیا وہ اپنے بڑے بھائی کی اس پر اسرار گمشدگی میں ملوث ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا۔ میرا خیال ہے دونوں بھائیوں کے درمیان معمولی نوعیت کے اختلافات ہیں، اسے دشمنی نہیں کہا جا سکتا۔
چودھری صاحب، معمولی اختلافات ہی تو آگے چل کر دشمنی کی بنیاد بنتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب۔ وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، ویسے میں نے ایسے آثار نہیں دیکھے جن کی بنیاد پر میں ان کے درمیان کسی دشمنی کی تصدیق کر سکوں۔ ویسے آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، خدیجہ کے ہزار منع کرنے کے باوجود بھی میں نے ممتاز کو امتیاز کی تلاش پر مامور کر دیا ہے۔ وہ اس پولیس پارٹی میں شامل ہے جو جنگل کی جانب روانہ ہوئی ہے۔ مجھے اس شخص پر گہرا شک۔ میں نے اپنے ایک ہوشیار ماتحت کو اس پر کڑی نظر رکھنے کا فریضہ سونپ دیا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی کوئی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ میری تو یہ دعا ہے ملک صاحب، وہ خلوص دل سے بولا۔ میرا یار امتیاز شیخ ہی نتیجہ بن کر منظر پر ابھر آئے۔ میں امتیاز کے لیے چودھری ارشاد احمد کے دلی جذبات کو سمجھ رہا تھا۔ زاویہ گفتگو کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، آپ نے امتیاز کے کسی دشمن کی نشاندہی تو نہیں کی؟ کسی دوست ہی کی طرف اشارہ کر دیں۔ یہاں فرید آباد میں وہ آپ کے علاوہ اور کس سے ملتا تھا؟ ممکن ہے کہیں اور سے کوئی اشارہ مل جائے۔ اس نے جواب دیا، وہ میرے علاوہ سودی شاہ سے ملتا تھا۔ یہ سودی شاہ کون ہے؟ میں نے پوچھا، اور اس سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس بندے کا اصل نام تو مسعود علی ہے، لیکن سودی شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے بتایا، وہ ادھر منڈی بلال گنج میں ہوتا ہے، وہاں منڈی میں آڑت کا کام کرتا ہے۔ منڈی بلال گنج وہاں سے لگ بھگ 1.5 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ میں نے ارشاد سے پوچھا، کیا امتیاز کل بھی سودی شاہ سے ملنے گیا تھا؟ اس نے مجھ سے ایسا کوئی ذکر تو نہیں کیا، وہ سادگی سے بولا۔ ہماری اس گفتگو کے دوران دلشاد احمد نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ چائے پانی کے نام پر کھانے پینے کے اچھے خاصے لوازمات اس بیڈ روم میں پہنچا دیے گئے۔ مجھے امید تھی کانسٹیبل الہی بخش کی بھی خاطر تواضع کی گئی ہوگی۔ اس کے بے حد اسرار پر میں باتوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چلاتا رہا تھا۔ 10 منٹ کی مزید بات چیت کے بعد میں نے ارشاد احمد سے اجازت چاہی۔ اس تعاون کا بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی اتنا وقت دیا۔ وہ اصرار کرنے لگا، آپ کھانا کھا کر جائیں ملک صاحب۔ میں کھانے سے زیادہ کھا چکا ہوں، میں نے جواب دیا۔ فی الحال میں منڈی بلال گنج جاؤں گا، ہو سکتا ہے سودی شاہ سے کوئی اہم بات معلوم ہو جائے۔ وہ نقاہت برے لہجے میں بولا، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، ویسے مجھے نہیں امید وہ کل اس طرف گیا ہو۔ اگر اس کا ایسا کوئی پروگرام ہوتا تو مجھ سے ضرور ذکر کرتا۔ قانونی کارروائی تو بہرحال ضروری ہے نا؟ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ فوری طور پر اپنے قابل اعتماد بندوں کو امتیاز شیخ کی تلاش میں دوڑا دیں، اور جیسے ہی کوئی خاص بات معلوم ہو مجھ تک اس کی اطلاع ضرور پہنچائیں۔ کاش میں آپ کو رخصت کرنے کے لیے حویلی کے دروازے تک جا سکتا۔ وہ اس بیماری کے باوجود بھی حتی الامکان گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے بولا، آپ کو بھی اگر امتیاز کا کوئی سراغ ملے تو مجھے ضرور بتائیں۔ ضرور، کیوں نہیں؟ میں نے کہا، آپ آرام کریں، جلد صحت یاب ہونے کی کوشش بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پھر ہم اس کی حویلی سے رخصت ہو کر منڈی بلال گنج کی جانب روانہ ہو گئے۔ کانسٹیبل الہی بخش ایک ہوشیار اور موقع شناس قسم کا پولیس اہلکار تھا۔ واپسی کے راستے پر ہمارے درمیان امتیاز شیخ کی پراسرار گمشدگی پر بات ہوتی رہی۔ اس کا تجزیہ بھی یہی تھا کہ امتیاز کے ساتھ گھنے جنگل ہی میں کوئی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم واپسی کی راہ پر سفر کرتے ہوئے منڈی بلال گنج پہنچ گئے۔ مذکورہ منڈی فرید آباد اور جنگل کے درمیان واقع تھی۔ غلہ منڈی بلال گنج میں ہمیں سودی شاہ کی دکان تک رسائی حاصل کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سودی شاہ ایک کامیاب آڑتی تھا، ارشاد احمد بھی ایک حوالے سے اس کاروبار سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا ان دونوں میں دوستی کا رشتہ استوار تھا۔ چند روز پہلے اچھی خاصی بارش ہوئی تھی۔ دیگر علاقوں میں اس بارش کے اثرات تو جاتے رہے تھے، لیکن غلہ منڈی کے اندر ابھی تک کیچڑ بری ہوئی تھی۔ اس کی ایک وجہ وہاں مسلسل ٹرکوں کی آمد و شد تھی۔ علاوہ ازیں یہ منڈی خاصے نشیبی علاقے میں واقع تھی، چنانچہ بارش کا پانی رک جانے اور خشک نہ ہونے کے باعث وسیع اور عریض صحن کیچڑ سے لتھڑا ہوا تھا۔ ہم اپنی یونیفارم کو بچاتے ہوئے بلاخر مذکورہ دکان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسعود علی عرف سودی شاہ باری تن و توش کا مالک ایک ملنسار شخص تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر ہائی الرٹ ہو گیا۔ یونیفارم کا اپنا ایک روب اور دبدبہ ہوتا ہے، پھر جب میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ اور بھی متاثر ہو گیا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے کہا۔ یہ سارا علاقہ میرے تھانے کی حدود میں آتا ہے۔ میں ایک کیس کی تفتیش کے سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ دکان کے دفتری حصے میں لے گیا۔ یہاں پر مکمل پرائیویسی حاصل تھی۔ اس کی دکان ایک بڑے سے
اونچی چھت والے ہال پر مشتمل تھی جس کا عقبی حصہ گلے کے اسٹور روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جبکہ سامنے والے حصے میں دفتر اور دوسرے ضروری امور کے لیے ایک برآمدہ نما جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ دکان کے باہر منڈی کے صحن میں اس وقت بھی 2 ٹرک کھڑے تھے جن پر لوڈنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ لگ بھگ نصف درجن پانڈی یعنی پلے دار مزدور اناج سے بھری ہوئی بوریاں اپنی پیٹھ پر لاد کر اسٹور روم سے ٹرک تک پہنچانے میں مصروف تھے۔ سودی شاہ سے ہماری ملاقات انہی ٹرکوں کے قریب ہوئی تھی۔ اب بتائیں ملک صاحب، سودی شاہ نے میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، آپ کس قسم کی تفتیش کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کر دیا۔ میری بات سن کر وہ گہری فکر میں ڈوب گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا میں نے ایک چال چل دی۔ شاہ صاحب، میں ابھی ارشاد احمد سے مل کر آ رہا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ امتیاز کل اسی کے پاس آیا ہوا تھا۔ اس کی حویلی سے رخصت ہوتے وقت اس نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ وہ آپ سے بھی ملتا ہوا جائے گا۔ یہ غلط بیانی میں نے مصلحت کی بنا پر کی تھی، حالانکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ میرا تیر نشانے پر لگا۔ بعض اوقات اندھیرے میں چھوڑا ہوا تیر بھی بڑا کاری ثابت ہوتا ہے۔ سودی شاہ کی تشویش مزید گہری ہو گئی۔ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے اس نے جواب دیا، ہاں مجھے یہ تو پتا چلا ہے کہ وہ یہاں کل آیا تھا، لیکن اتفاق ہے میں اس وقت دکان پر موجود نہیں تھا، اس لیے میری اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر دفتر سے باہر نگاہ دوڑاتے ہوئے بولا، ٹھہریں جناب، میں منشی افضل کو بلاتا ہوں۔ اس دفتر کی ایک دیوار میں خاصا بڑا شیشہ نصب تھا جس کے طفیل باہر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ لوڈنگ کی کاروائی اس شیشے میں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ سودی شاہ اپنی کرسی سے اٹھا اور دفتر کا دروازہ کھول کر اس نے آواز لگائی، بوٹے اوئے بوٹے ادھر آ جلدی سے۔ سودی شاہ نے ابھی منشی افضل کو بلانے کی بات کی تھی، لیکن وہ آواز کسی بوٹا نامی شخص کو دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغ کسی الجھن کا شکار ہوتا، اس نے خود ہی وضاحت کر دی، منشی افضل سامنے کہیں نظر نہیں آ رہا، شاید وہ ٹرکوں کی دوسری جانب کھڑا ہو۔ اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ بوٹا حاضر ہو گیا۔ ایک دبلا پتلا سا لڑکا تھا۔ سودی شاہ نے اس سے کہا، اوے کاکا، جا دوڑ کے منشی صاحب کو بلا لا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، امتیاز کے آنے کے بارے میں مجھے منشی افضل نے بتایا تھا، میں آپ کے سامنے اس سے بات کر لیتا ہوں۔ افضل جب دفتر میں آیا تو سودی شاہ نے اس سے کہا، منشی جی، یہ اس علاقے کے تھانے دار ہیں اور آپ سے امتیاز شیخ کے بارے میں چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے آپ ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کر دیں۔ اس کی ضرورت نہیں شاہ صاحب، میں نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، ہم ابھی حویلی سے سب کچھ کھا پی کر آئے ہیں، آپ خواہ مخواہ تکلف نہ کریں۔ اس میں تکلف والی کون سی بات ہے جناب؟ وہ جلدی سے بولا، ارشاد کا معاملہ اس کے ساتھ ہے اور میرا میرے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور بغیر کچھ کھائے پیے رخصت ہو جائیں۔ میں نے اس کے پرخلوص اصرار کو دیکھتے ہوئے زیادہ مزاحمت نہ کی اور دودھ پتی و کیک پر رضامندی ظاہر کر دی۔ منشی افضل گیا اور کسی سے خورد و نوش لانے کا کہہ کر واپس آ گیا۔ سودی شاہ کے اشارے پر وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور الجھن زدہ نظر سے میری جانب دیکھنے لگا۔ منشی افضل کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ مضبوط ہاتھ پاؤں کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس کے جثے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا وہ طویل عرصے تک کثرت وغیرہ بھی کرتا رہا ہے۔ اس نے سر پر ترچھی ٹوپی لگا رکھی تھی۔ سودی شاہ نے منشی افضل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، منشی جی، آپ نے بتایا تھا نا کل امتیاز شیخ ہماری دکان پر آیا تھا، مجھ سے تو اس کی ملاقات نہیں ہو سکی مگر وہ آپ سے مل کر گیا تھا۔ تھانے دار صاحب آپ سے جو کچھ بھی پوچھیں آپ انہیں ٹھیک ٹھیک بتا دیں۔ سودی شاہ نے ابھی تک منشی کو امتیاز شیخ کے واپس آنے والے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ منشی کی آنکھوں میں تیرنے والی تشویش میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس کی زبان پر آ گئی۔ تھانے دار صاحب، امتیاز شیخ خیریت سے تو ہے نا؟ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے مبہم انداز میں کہا، فی الحال اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ مجھ سے اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے استفسار کیا، امتیاز شیخ کل کتنے بجے یہاں آیا تھا؟ لگ بھگ 3:30 بجے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، ارشاد احمد کے مطابق امتیاز شیخ لگ بھگ 3 بجے اس کی حویلی سے نکلا تھا۔ ارشاد مجھے بتا چکا تھا امتیاز نے اس سے منڈی کی طرف آنے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا امتیاز نے حویلی سے رخصت ہونے کے بعد سودی شاہ سے ملنے کے بارے میں سوچا تھا۔ میں نے منشی افضل سے پوچھا، وہ کتنی دیر یہاں رکا تھا؟ 15-20 منٹ صرف، اس نے جواب دیا۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ وہ اکیلا ہی آیا تھا، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گیا۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔